بہترین کلام، بہترین کلام، اس سے زیادہ بہترین کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، اسکالر، ماہر، جن کو دنیا مانتی ہے، وہ جب قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی سبحان اللہ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ بے شک یہ قرآن، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ دکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادی برحق، انسانیت کو راستہ دکھانے والے، اور اللہ کا کلام قرآن شریف بھی سیدھا راستہ دکھانے والا۔ مطلب یہ کہ جو قرآن شریف کو پڑھے گا، جو اس کا ترجمہ پڑھے گا، جو اس کا مطلب سمجھے گا، جو اس کے اندر غور و فکر کرے گا، تو اس کو سیدھا راستہ مل جائے گا، کہیں اور جانا نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن شریف ہدایت کے لیے مکمل خزانہ ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تابعداری فرما برداری کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی سنتوں کو، ان کی شریعتوں کو مانو، نیک عمل کرو۔ تو قرآن شریف کو پڑھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور سنتوں کو عمل کر کے ہمیں سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ آپ یوں سوچئے، دنیا میں آپ کہیں بھی جانا چاہیں، کوئی راستہ بتانے والا، دکھانے والا تو چاہیے۔ اگر میں نے نوئیڈا جانا ہے، میں نوئیڈا کو جانتا نہیں، میں کیسے پہنچوں گا؟ اگر میں نے آٹو کر لیا، وہ پہنچا دے گا، اس نے دیکھا ہے نا۔ اگر میں نے کوئی گاڑی کر لی، میٹرو میں بیٹھ گیا، ایسی جس نے وہ راستہ دیکھا ہے، میں اس کی مدد لوں گا، تبھی تو پہنچوں گا۔ تو راستہ دکھانے والا تو چاہیے۔ کوئی راستہ ایسا ہوتا ہے جو ٹیڑھا میڑھا، آپ نے کسی سے پوچھا بھائی فلانا گھر کہاں ہے، انہوں نے کہا یوں چلے جاؤ، ادھر مڑ جانا، پھر چلے جاؤ، سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا، پھر چلے جاؤ، آگے الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا۔ کتنا مشکل راستہ ہے، نئے آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اور کسی نے کہا ایک دم سیدھے ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ، کتنا سیدھا آسان راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم فرمایا، ہماری ساری عمر ختم ہو جاتی، ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، ہمیں کون سے راستے پہ چلنا چاہیے۔
ہمارے پاس کوئی ایسی جانکاری نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ہم کیسے پتہ کریں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جانا نہیں ہے، ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے؟ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، اور آسان یہ کیا کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، انہوں نے اور آسان کر دیا۔ اب ہمارے پاس قرآن شریف بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، قرآن شریف بھی ہے، حدیث شریف بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی بھی ہے۔ اب بھی اگر کوئی بھٹک جائے تو پھر اس کا نصیب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، سننے والے تو شک نہ کریو، یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے، یہ اس میں شک نہیں کرنا۔ ان، بے شک یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، توحید کا راستہ۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، کوئی اس مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی اس مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی اس پیڑ کو مانتا ہے، کوئی کسی جانور کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کیڑے مکوڑوں کی پوجا کر رہا ہے۔ بیچارے لوگ تلاش میں ہیں، کسی نے کہا اس کی پوجا کر لو، کسی نے کہا اس کی کر لو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ چاند نکل رہا ہے تو چاند کو کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ میرا خدا ہو۔ دیکھا چاند بھی ڈوب گیا، سورج نکل گیا، انہوں نے کہا شاید یہ میرا خدا ہو۔ وہ بھی ڈوب گیا، انہوں نے کہا بھئی جو ڈوب جائے وہ تو خدا ہو نہیں سکتا۔ سورج دھوپ نکل رہی ہے، بادل آ گیا تو وہ تو خدا ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں بھی قرآن شریف کو پڑھ کر مطلب سمجھ کر عمل کرنا، یہ ہے قرآن شریف کا فائدہ، جس سے آج ہم محروم ہیں۔ حالانکہ دیکھیے عربی زبان ہندوستان میں تو کم ہی لوگ جانتے ہیں، عالم لوگ تو تھوڑی بہت جانتے ہیں، لیکن اللہ نے آسانی بنا دی، ہندی میں بھی قرآن شریف کا ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے، دنیا کی ہر زبان میں۔ اور قرآن شریف کا تو فصاحت و بلاغت، بہترین کلام، بہترین کلام، اس سے زیادہ بہترین کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، اسکالر، ماہر، جن کو دنیا مانتی ہے، وہ جب قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی سبحان اللہ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور قرآن شریف سچی کتاب ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، کوئی نماز کی کوئی رکعت بغیر قرآن کے ہوتی ہے؟ نکاح میں بھی قرآن ہے، خوشی ہو تو بھی قرآن، غم ہے تو بھی قرآن، کوئی مر جائے تو بھی قرآن، کوئی دکان کا افتتاح ہو، گھر کا افتتاح ہو، کسی کے گھر میں جن بھوت آنے لگتے ہوں، ہر جگہ قرآن۔ مدرسوں میں قرآن، مکتبوں میں قرآن۔ ہمارے ہاں مدرسے میں، مسجد میں بچے پڑھنے آتے ہیں، ماشاءاللہ صبح سے لے کے عشاء تک پڑھتے رہتے ہیں، عشاء کے وقت تک پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ لونی میں ہمارا مدرسہ ہے، صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ لڑکے لڑکیاں وہاں پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح ساری دنیا کے اندر جتنے مکتب ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے گھر ہیں، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے۔
عورتیں بھی پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف ہر جگہ پر ہے، اور قرآن شریف کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں، ایک حرف۔ آپ نے الف لام میم پڑھ لیا، 30 نیکیاں ملیں گی، 30۔ الف لام میم، صرف اتنا سا پڑھنے میں 30 نیکیاں۔ آپ نے پڑھا الحمد، 5 حرف 50 نیکی، ثواب کتنا ہے؟ پھر قرآن شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، پھر قرآن شریف پڑھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے دل میں روحانیت بھرتی ہے۔ قرآن شریف پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ چھپنے والا، سب سے زیادہ اچھے ڈیزائن میں چھپنے والا، ایک تو چھپائی ہوتی ہے، دوسری بات اچھے ڈیزائن میں، تیسری بات سائز میں، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، بڑا بھی ہے، اتنا بڑا بھی ہے، اتنے سارے سائز میں۔ میں ایران کلچرل ہاؤس گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ہرن کی کھال پہ قرآن شریف لکھا ہو، ہرن کی کھال، جیسے آپ کپڑے کو لپیٹ لیتے ہیں نا تھان بنا کے، ہرن کی کھال اتنی بڑی، اس میں لکھا ہوا، ڈائی کے ذریعے تانبے کے پتھروں پہ چھپا ہوا، تانبے کے پتھروں پہ لکھا ہوا۔ اس زمانے میں 150-200 سال پہلے ڈائی کے ذریعے تانبے کے پتھروں پہ اتنے موٹے موٹے پتھرے، دو چار پیج بھی آپ سے اٹھائے نہیں جائیں گے، اتنے سارے ڈیزائنوں میں، اتنے سارے انداز میں۔ یہی تو سچائی ہے قرآن شریف کی، یہی سچائی ہے، یہی حقانیت ہے۔ سنا ہے نا ہم نے کہ کسی عالم عیسائی کہنے لگا کہ بھی میرا دین سچا ہے، میری انجیل سچی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ کوئی عالم تھے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو پہلے مناظرہ ہوتا تھا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں، دلیلیں دے دو۔ تو مناظرہ ہو گیا، ایک جلسہ ہو گیا، سب لوگ آ کے بیٹھ گئے وہاں پر۔ عالم بولے عیسائی سے کہ پہلے آپ ہی کہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آدھا قرآن یاد ہے، عیسائی نے کہا مجھے آدھا قرآن یاد ہے۔ عالم سے پوچھا تمہیں بتاؤ کتنی انجیل یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو سچائی ہے کہ آپ کو اپنی انجیل تو یاد ہے نہیں، ہمارا قرآن یاد ہے آپ کو، یہی تو سچائی ہے۔ بھئی آپ عیسائی ہو تو آپ کو تو انجیل یاد ہونی چاہیے نا، آپ کہتے ہو مجھے آدھا قرآن یاد ہے، تو پھر آپ عیسائی ہو تو آپ کو تو انجیل یاد ہونی چاہیے نا، قرآن تو مجھے یاد ہونا چاہیے۔ یہی تو قرآن کی سچائی ہے۔ اتنے سے بچوں کو حفظ ہو جاتا ہے، بوڑھوں کو حفظ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے بوڑھے حافظ نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا ہوگا نا شاہجہاں بادشاہ کو اورنگزیب بادشاہ نے جب آگرے میں جیل میں بند کر دیا تو اورنگزیب نے اپنے بیٹے کو بھیجا، دادا کو سلام کر آؤ، تم حافظ ہو گئے۔ شاہجہاں بادشاہ کا پوتا اورنگزیب کا بیٹا شاہجہاں کو سلام کرنے گیا، دادا میں حافظ ہو گیا۔ تو شاہجہاں کہنے لگے میں بد نصیب ہوں، میرا بیٹا کوئی حافظ نہیں ہوا۔ بیٹا مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارے ابا کو بھی مبارک ہو، میں بد نصیب ہوں، میرا بیٹا کوئی حافظ نہیں ہوا۔ اورنگزیب کو پتہ لگا تو اورنگزیب نے دن رات قرآن یاد کر کے حفظ کر لیا، اور شاہجہاں بادشاہ سے کہا مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو گیا۔ ہم نے بہت دیکھے ایسے کہ بڈھے بھی حافظ ہو گئے، خالی بچے نہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہی تو سچائی ہے قرآن کی۔